اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پہ جن کو خلق کرنے کے بعد خود خلق کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ تو قبلہ، ہم جتنا ناز کریں تھوڑا، جتنا فخر کریں تھوڑا، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا کس نعمت پہ کہ کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت سے پیدا فرمایا۔ اور پھر قبلہ دوسری بڑی نعمت جس پہ جتنا ناز کریں تھوڑا، جتنا فخر کریں تھوڑا، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا کہ کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے، بدیع السماوات والارض اللہ نے، عالم الغیب والشہادہ اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب جیسا امام عطا فرمایا۔ تو قبلہ، نہج البلاغہ کا جو تعارف ہم نے پیش کیا، سید رضی کا تعارف پیش کیا، جو سید رضی کی وجہ شہرت ہے وہ ہے ہی نہج البلاغہ کی جمع و تدوین، جو سید رضی نے 4 صدی ہجری کے آخر پہ یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے، جو نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اخو القرآن کا نام دیا گیا، جو جناب امیر علیہ السلام کے خطوط ہیں، جو جناب امیر علیہ السلام کے اقوال ہیں، جو مولا کے خطبات ہیں، اس کتاب کو اخو القرآن کا نام دیا گیا۔ اور اخو القرآن کا نام یعنی قرآن کا بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ کلام اللہ کے کلام سے متحد ہے اور مخلوق کے کلام سے یہ بالاتر ہے۔ جو بھی کلام مخلوق کے کلام سے بالاتر ہو اس کو جناب امیر علیہ السلام کا کلام کہتے ہیں۔ تو قبلہ، سید رضی کی جو وجہ شہرت ہے وہ نہج البلاغہ کی جمع و تدوین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری وجہ شہرت وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی آل کی شان میں جو ان کے اشعار ہیں وہ بھی ان کی وجہ شہرت کا سبب ہے، وہ بھی وجہ شہرت ہیں۔ اور دوسرا، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آل کے اہمیت میں ان کے اشعار ہیں وہ بھی ان کی وجہ شہرت ہیں۔ تو قبلہ، ان کی جو دوسری بڑی وجہ شہرت ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام
کی اولاد کی شان میں جو ان کے اشعار ہیں وہ بھی ان کی وجہ شہرت ہے۔ تو معزز سامعین، سید رضی امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کو باغی و طاغی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور وہ باغی و طاغی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہی وہ امت ہے جن کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی۔ ساری زندگی رسالت مآب نے امت کی خاطر قربان کی، اور امت نے اجر کیا دیا کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ امت نے اجر دیا رسالت مآب کو۔ تو قبلہ سید رضی امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں ایسے نہیں تھا کہ لوگ پہچانتے نہیں تھے، لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے، یہ وجہ بھی نہیں، کیونکہ وہ خود بیان کرتے ہیں سید رضی، وہ کہتے ہیں قاتلوہ بعد علم منہم، کہتے ہیں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے تھے وہ جانتے تھے کہ ہم کس عظیم ہستی کو کس عظیم ہستی کے فرزند کو ہم قتل کر رہے ہیں، وہ جانتے تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی جانتے تھے انہ خامس اصحاب الکساء، کہ یہ اصحاب کساء میں سے 5ویں فرد فرید ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، آگاہ تھے، عظمت امام حسین علیہ السلام سے واقف تھے، فضیلت امام حسین علیہ السلام سے واقف تھے، شخصیت امام حسین علیہ السلام سے واقف تھے، لیکن پھر بھی ظالم ظلم کرنے سے باز نہ آئے۔ پھر سید رضی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، سید رضی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا فاطمہ تو، یا امیر المومنین المرتضیٰ، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے پاک سینڈ فاطمہ الزہرا، اے مومنوں کے امیر علی علیہ السلام۔ سید رضی کہتے ہیں عظم اللہ لکل اجر، عظم اللہ لکل اجر بمن قضا احشاء الزما حتی قضا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر ظالموں نے میدان کربلا میں شہید کر دیا، اللہ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ قضا احشاء الزما حتی قضا، اس کے بدلے میں جسے پیاس نے مار دیا اور آخر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ کون ہستی ہیں جن کو ظالموں نے پیاسا رکھ کر شہید کیا؟ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ضارباً فی کربلا، ضارباً فی کربلا خیمتہ ثم ما خیما حتی کوزا، کہتے ہیں ان ظالموں نے ظلم کتنا کیا، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیام کو لوٹ لیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا ظالموں نے، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیام کو ظالموں نے لوٹ لیا، اور پھر صرف لوٹا ہی نہیں، جو خیام انہوں نے لگائے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہے سید رضی جو امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سید رضی کہتے ہیں میتن تبکی لہو فاطمہ و ابوہا و علی ذو العلا،
کہتے ہیں ظالموں نے کتنا ظلم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اب کسی عام ہستی کو شہید نہیں کیا، جن کے نانا محمد مصطفیٰ تھے، اماں فاطمہ الزہرا تھیں، بابا علی مرتضیٰ تھے، اور یہ تینوں ہستیاں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر روتے رہے، ظالم ظلم کرتے رہے۔ آپ کے بابا، آپ کے نانا، آپ کی اماں جو آج تک رو رہے ہیں غم حسین میں، اتنا ظالموں نے ظلم کیا۔ اب یہاں پہ قبلہ ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ ظالموں نے کتنا ظلم کیا۔ مقتل مکرم میں لکھتے ہیں کہ جب سارے ظالم امام حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹ کر چلے گئے، آخر پہ ایک ظالم آیا، اس نے ایک عجیب انداز میں ظلم کیا۔ وہ آیا اور اس ظالم نے دیکھا کہ لاش تو لٹ کر لوگ لے گئے، اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا تہبند بڑا قیمتی تھا۔ اس ظالم نے تہبند اتارنے کی کوشش کی، اس نے تہبند اتارنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام کا دایاں ہاتھ تہبند پہ آیا، ظالم نے بڑا ہٹایا، ہاتھ نہیں ہٹا۔ آخر ظالم نے اتنا ظلم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا بازو ہی قلم کر۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا بایاں ہاتھ تہبند پہ آ گیا۔ اب ظالم نے بڑی کوشش کی بازو کو ہٹانے کی، ہاتھ کو ہٹانے کی، لیکن نہیں ہٹا ہاتھ۔ آخر ظالم نے یہ بازو بھی قلم کر دیا۔ اب جب وہ تہبند اتارنے لگا تو اس نے ایک آواز سنی، اتنی درد بھری آواز تھی، ظالم بے ہوش ہو کر گرا۔ جب وہ گرا تو حالت غش میں، عالم غش میں اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں، اماں یہی وہ ظالم ہے جس نے میرے دونوں بازو قلم کر دیے۔ اب قبلہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے ظالموں نے بازو بھی قلم کر دیے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کاش آپ اس وقت ہوتے میدان کربلا میں، لو رسول اللہ یحییٰ بعدہ، کاش پیغمبر اسلام، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، کاش رسالت مآب ہوتے۔ کہتے ہیں قعد الیوم علیہ للعزا، تعزیت کے لیے بیٹھتے، عزاداری کرتے اپنے فرزند کی۔ کاش رسالت مآب زندہ ہوتے۔ اب ظالموں نے اور کیا ظلم کیا۔ سید رضی کہتے ہیں حملوا راسا یصلون علی جدہ الاکرم طوعا وائبا۔ اب یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ ظالموں نے صرف شہید ہی نہیں کیا، سید رضی کہتے ہیں پھر وہ وہی لوگ تھے، امت مسلمہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا، اور آپ کے سر اقدس کو آپ کے تن اطہر سے جدا کر کے صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کیا، ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کا سر نوک سنان پہ بلند کیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جن پہ درود پڑھ رہے ہیں یہ انہی کا تو نواسہ ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ظالموں نے درود نانا پہ پڑھتے تھے، نواسے کو قربان کر رہے تھے، نواسے کو ذبح کر رہے تھے۔ پھر سید رضی کہتے ہیں یا رسول اللہ لو آینتہم وہم ما بین قتل وصبا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش ان کی اعانت ہوتی جب وہ قتل اور قید کے مابین تھے، کاش ان کی اعانت ہوتی جب وہ قتل اور قید کے مابین تھے۔ پھر اس سے جو بڑا دکھی شعر ہے،
اس سے جو اگلا شعر ہے سید رضی کا، بڑا دکھی شعر ہے، بڑا ہی دکھی شعر ہے۔ سید رضی کہتے ہیں من رمیزن یمنا ذل و من آتشن یسکا انانیب القنا۔ اب امت نے اجر کیا دیا رسالت مآب کو؟ سید رضی کہتے ہیں اہل بیت کو تیز بالوں کے سائے میں بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اہل بیت رسول کو تیز بالوں کے سائے میں بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں جب انہیں پیاس لگتی تھی ان کو پانی پلایا جاتا تھا؟ نہیں، جب ان کو پیاس لگتی تھی تو نیزوں سے انہیں سیراب کیا جاتا تھا۔ جب انہیں پیاس لگتی تھی ظالم نیزوں سے پانی دیتے تھے۔ اور پھر سید رضی کہتے ہیں لیسا ھذا لرسول اللہ یا امت الطغیان والبغا جزا۔ اب سید رضی اس امت کو باغی و طاغی کہتے ہیں۔ سید رضی کہتے ہیں اے باغی و طاغی امت، رسول اللہ نے تو اپنی ساری زندگی آپ کی خاطر قربان کر دی۔ اے باغی و طاغی امت، رسول اللہ نے تو آپ کی خاطر اتنی تکالیف برداشت کی، اتنی مصیبتیں برداشت کی، اتنے مصائب برداشت کیے رسالت مآب نے اس امت کی خاطر۔ سید رضی کہتے ہیں کہ پھر امت نے اجر کیا دیا؟ کہتے ہیں ان کی اہل بیت کو قتل کر کے رسالت مآب کو اجر دیا۔ کیا یہی تھا اجر رسالت جو لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے رسالت مآب کو دیا؟ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔